بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خاندان نبوت کے ساتھ رشتہ اور تعلق داری بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ طلب کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے ہر ایک کو یہ جواب دیا کہ میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے کا منتظر ہوں۔ پھر ان دونوں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ طلب کریں۔ انہوں نے تعجب سے کہا، کیا آپ دونوں کے بعد؟ مراد یہ تھی کہ جب آپ کو انکار ہوا تو مجھے ہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر ان دونوں نے انہیں ہمت دلائی اور کہا کہ آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ ضرور طلب کریں، کیونکہ آپ ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کو انکار نہیں ہوگا۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سکوت فرمایا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بعض انصار نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی ترغیب دی اور انہیں اصرار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت ادب اور احترام سے اپنا مدعا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہلاً و سہلاً، مرحبا، پھر خاموش ہو گئے۔ ادھر انصاری رضی اللہ عنہم باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ کیا جواب ملتا ہے۔ ان کی نیک خواہشات اور دعائیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ باہر آئے تو انصار نے ان سے پوچھا کہ تفصیل سے بتائیں کیا جواب ملا۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنایا تو انصار نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مبارکباد دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی فرزندی میں قبول کر لیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پیغام اور خواہش کے بارے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی مشورہ ہوا اور انہوں نے بھی رضامندی کا اظہار کیا۔ ادھر زمین پر یہ فیصلہ ہو رہا تھا، ادھر آسمانوں پر بھی اللہ رب العزت نے اس فیصلے کی توثیق فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، جاؤ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلا کے لاؤ۔ جب یہ سارے کبار صحابہ تشریف لے آئے تو ارشاد فرمایا، اے مہاجرین اور انصار کی جماعت، ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس وحی لے کر آئے ہیں اور انہوں نے بھی اس رشتے کی توثیق کر دی ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا پیغام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ عرض کی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا، تمہاری حتمیہ نامی وہ ذرہ کہاں ہے جو میں نے تمہیں دی تھی؟ عرض کیا، وہ میرے پاس موجود ہے۔ ارشاد فرمایا، وہ مہر میں فاطمہ کو دے دو۔ ذرہ کی بازار میں قیمت 400 درہم تھی اور بعض روایات کے مطابق 480 درہم لگی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مہر یہی تھا۔ سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس ذرہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے خریدا اور بعد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بطور تحفہ واپس کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھایا۔
سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 400 مثقال چاندی کے مہر پر فاطمہ رضی اللہ عنہا سے تمہارا نکاح کر دیا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی قبول ہے۔ اس کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی اور پیارے داماد کے لیے یوں دعا فرمائی، اللہم بارک فیہما و بارک علیہما و بارک لہما فی نسلہما۔ اے اللہ، ان دونوں میں اور ان دونوں پر اور ان کی نسل میں برکت عطا فرما، آمین۔ اس موقع پر حاضرین کی شہد کے شربت اور کھجوروں سے تواضع کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہر کی رقم سے کچھ حصہ گھریلو اشیاء اور خوشبو پہ صرف کر دو۔ شادی کی تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے۔ مختلف سیرت نگاروں نے مختلف تاریخ لکھی ہے۔ اکثر کے مطابق شادی غزوہ بدر کے بعد ہوئی اور رخصتی عقد نکاح کے 4 ماہ یا 6 ماہ بعد ہوئی۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی یہ پہلی شادی تھی اور انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ آئیے اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی تھیں۔ اگر آپ چاہتے تو ان کے لیے بہت قیمتی جہیز میسر ہو سکتا تھا۔ جب ان کا نکاح ہوا اس وقت مدینہ منورہ کی ریاست قائم ہو چکی تھی، غزوہ بدر ہو چکا تھا، مشرکین مکہ کی طاقت پاش ہو چکی تھی، پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرعوب تھا۔ گرد و پیش کے علاقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر و رسوخ پھیل چکا تھا۔ حالات انتہائی شاندار مستقبل کا پتہ دے رہے تھے، لیکن ذرا غور کریں کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی کو جہیز میں کیا دیا۔ یہ شادی خاندان نبوت کی سادگی کی بہت بڑی مثال تھی۔ اس شادی پر غور کریں تو خاندان نبوت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے انداز حیات کے تمام پہلو کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدۃ النساء اہل الجنہ کو جہیز میں کیا دیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو جہیز دیا گیا وہ نہایت سادہ اور مختصر تھا۔ ہر چند کے اس وقت بدر کی غنیمت کا مال بھی آ چکا تھا، پہلے والی تنگی کا دور نہ تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تو آپ کے جانثار سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جہیز کے لیے سامان کا ڈھیر لگا دیتے، لیکن اس گھرانے میں سادگی تھی، شرافت تھی، تواضع تھی اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو سامان دیا گیا اس میں نمبر 1 مصری کپڑے کا ایک بستر جس میں اون بھری گئی تھی، نمبر 2 ایک منقش پلنگ یا تخت، نمبر 3 چمڑے کا ایک تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری گئی تھی، نمبر 4 مٹی کے 2 برتن یا ایک گھڑا، نمبر 5 ایک مشکیزہ، نمبر 6 ایک پیالہ، نمبر 7 ایک چکی آٹا یا ستو پیسنے کے لیے، نمبر 8 ایک جائے نماز، نمبر 9 2 چادریں اور نمبر 10 چاندی کے 2 بازو بند شامل تھے۔ امام طبرانی نے سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کی روایت بیان کی ہے۔ وہ کہتی ہیں جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تیار کر کے سیدنا علی رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجنے کا موقع تھا تو ہمیں گھر میں ایک چٹائی، ایک تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور ایک جگ نما برتن کے سوا کچھ نہ ملا۔ جب وہ شوہر کے گھر پہنچ گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کی طرف پیغام ارسال کیا کہ بیٹی اپنی نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے میرا انتظار کرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رہائش گاہ پر پہنچے تو پوچھا، کیا میرا بھائی علی گھر میں موجود ہے؟
ام ایمن رضی اللہ عنہا جو اسامہ بن زید کی والدہ تھیں، ایک صالح اور سمجھدار خاتون بھی تھیں، انہوں نے پوچھ لیا، اللہ کے رسول، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیک وقت آپ کے بھائی اور داماد کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مواخات مدینہ کے موقع پر اپنی مواخات سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے قائم کی تھی، اسی تناظر میں فرمایا، ایمن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا، پھر جو اللہ نے چاہا پڑھتے رہے، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا شدت حیا کے باعث بمشکل چلتی ہوئی حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ان پر چھڑک دیا اور فرمایا، بیٹی، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان کے بہترین شخص سے کی ہے۔ اچانک پردے کے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی ہیولہ نظر آیا۔ آپ نے سوال کیا، کون ہے؟ خاتون نے کہا، یا رسول اللہ، میں اسماء بنت عمیس ہوں۔ فرمایا، اسماء، تم میری خاطر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، کوئی لڑکی جب دلہن بن کر آتی ہے تو اقارب میں سے ایک خاتون کا اس کے پاس ہونا بہت اچھا رہتا ہے، وہ اس کی ضروریات پوری کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ میرا یہ عمل بہت ہی قیمتی اور پسندیدہ تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی شادی سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہائش پذیر تھے۔ جب شادی کی بات چلی تو علیحدہ گھر کی ضرورت محسوس ہوئی۔ جو گھر ملا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے قدرے دور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بھی خواہش تھی کہ گھر قریب ہوتا کہ آنے جانے میں آسانی رہے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ انصاری صحابی تھے۔ ان کے پاس مدینہ طیبہ میں کئی ایک گھر تھے، جن میں سے چند مسجد نبی کے قریب بھی تھے۔ سیدنا حارثہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا علم ہو گیا، اور پھر محبت اسی کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرے مکانات ہیں جو بنو نجار کے گھروں میں سے آپ کے گھر کے قریب ترین واقع ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے میں اور میرا تمام مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، آپ میری جو جائیداد قبول فرمائیں گے وہ مجھے اپنے پاس موجود اموال سے زیادہ محبوب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حارثہ، تم نے سچ کہا، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اس طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب تر ہو گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بہت زیادہ عزت اور احترام کرتے تھے۔ بلا شبہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور پیاری بیٹی تھیں، خاتون جنت تھیں۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تربیت کرتے اور ان سے فرماتے کہ اپنے شوہر کی ہر طرح اطاعت اور فرما برداری کریں۔ کبھی کبھار گھر میں کوئی بات ہو ہی جاتی ہے، مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس گھر میں کبھی کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو اس کا حل کس خوبصورتی سے تلاش کیا گیا۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کوئی بات ہو گئی اور وہ مسجد نبوی کے صحن میں آ کر لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو اپنی بیٹی کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا، بیٹی تمہارا چچا زاد کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کی، وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مسجد نبوی کی طرف تھا۔ دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، چادر اتر جانے کی وجہ سے ان کی پشت پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے داماد کے جسم سے بڑی محبت سے مٹی جھاڑی اور مسکراتے ہوئے فرمایا، قم ابا تراب، ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑے ہو گئے۔
اپنے آقا کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو گھر کی ساری بات بھول گئے۔ البتہ وہ لقب جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا اسے ہمیشہ یاد رکھا اور اتنا پسند کیا کہ ان کا سب سے زیادہ پسندیدہ لقب یہی ٹھہرا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد وعلی انصار سیدنا محمد وعلی ازواج سیدنا محمد وعلی ذریۃ سیدنا محمد وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔